السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ مریم نواز کے صاحبزادے جنید صفدر صاحب ان دنوں بہت زیادہ وائرل ہیں۔ ان کی تصویریں، ان کے گانے، ان کی وہ صوفیانہ کلام، ان کے ہر جگہ جہاں وہ جاتے ہیں ان کو پذیرائی بھی ملتی ہے۔ لیکن سب سے زیادہ آج کل جو پلیٹ فارم ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے، تو سوشل میڈیا پر جنید صفدر کے چرچے ہیں۔ ویسے تو جنید صفدر جو ہے وہ ان کی جب پہلے تصویریں آنا شروع ہو گئی تھی، پولو کھیلتے ہوئے، ماڈلنگ کرتے ہوئے، خوبصورت اسکارف کے ساتھ، اور بہت ہی خوبصورت نوجوان ہے، کڑیل جوان جس کو کہتے ہیں۔ جتنا خوبصورت باپ، اتنی خوبصورت والدہ، اتنی خوبصورت نانا، اتنی خوبصورت نانی۔ مطلب کیپٹن صفدر صاحب جب وہ کیپٹن ہوا کرتے تھے فوج میں یا لیفٹیننٹ تھے، ان کی اس دور کی تصویریں آپ دیکھیں، وہ بہت وجاہت ان کی، اور ان کی والدہ، ان کے نانا میاں نواز شریف صاحب تو ماڈل لگتے تھے، وہ ویسے لگتے تھے کہ دلیپ کمار مری پہنچ گئے ہوں۔ اس طرح کی تصویریں بنوانا، اس طرح کی خوبصورت کپڑے پہننا، تو وہ اب جنید صفدر صاحب کی جو پہلے تصویریں آئی تھیں جب ان کی گریجویشن تھی یا پولو کے میچز تھے کیمبرج میں، یونیورسٹی کے وہ رہے پولو ٹیم کے کیپٹن بھی، تو اس کے علاوہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ مختلف موقعوں پر ان کی تصاویر، تو وہ تصاویر جو تھیں وہ تصاویر تو تھیں کہ نکل آتی تھی وہ، کہ یار ان کی تصویر انہوں نے ایسے ہی انسٹاگرام پہ، ٹویٹر پر یا ادھر فیس بک پر رکھ دی، تو وہ اس تصویر کا وہاں سے وائرل ہو گئی۔ لیکن اب جنید صفدر صاحب کی جو شادی ہے، نکاح سے لے کے اب شادی کی تیاریوں تک، ان کی جس طرح سے موومنٹ دکھائی جا رہی ہے، جس طرح ہلچل مچی ہوئی ہے کہ وہ جہاں جاتے ہیں ان کی جو ویڈیوز اور تصویریں اپنی فیملی کی طرف سے باہر آ رہی ہیں، اور خاص طور پر ایک تصویر جو بتا رہی ہے کہ نواسے کا مقابلہ اب نواسا کرے گا، یعنی پیپلز پارٹی ورسز مسلم لیگ نون۔ پاکستان میں سیاست بھٹو اور اینٹی بھٹو رہی ہے، کچھ عرصے کے لیے نواز شریف اینٹی نواز شریف تو رہی، لیکن ظاہر ہے سیاست نے اسی طرف جانا ہے واپس، پھر اس کو نواز شریف اینٹی نواز شریف ہی کہہ دیں، پیپلز پارٹی اینٹی نواز شریف ہے۔ عمران خان صاحب کا تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کہاں جائے، رہتی ہے کہ نہیں رہتی قائم، مسلم لیگ قائد اعظم والا حشر ہو۔ ابھی تو گجرانوالہ کا کل میں نے آپ کو گزارش کیا تھا نا، گجرانوالہ میں کس طرح کینٹونمنٹ بورڈ کی جیتی ہوئی جو سیٹ وہ انتخابات تھے وہ ہار گئے۔ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ اپنے اندر فارورڈ بلاک بنا، اور فارورڈ بلاک بنانے والوں کو پتہ تھا کہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کا فیوچر جو ہے وہ مشکوک ہے، لہٰذا وہاں جاؤ جہاں فیوچر پکا ہو، تو مسلم لیگ نون میں چلے گئے، اپنی جماعت سے جیت کر، مسلم لیگ نون کی سپورٹ سے اپنے اندر فارورڈ بلاک بنا کر وائس چیئرمین بن گئے وہ قمر چیمہ صاحب۔ اسی طرح ایک چیمہ صاحب لاہور والے، جمشید اقبال چیمہ صاحب الیکشن ہی نہیں لڑے۔ تو پی ٹی آئی کا تو مشکوک ہے فیوچر، کہ پتہ نہیں فیوچر ہے بھی کہ نہیں ہے۔ تو اوریجنلی آپ ابھی دیکھیں کہ یہ جو 10 تاریخ کو پیپلز پارٹی نے پروٹیسٹ کیے مہنگائی کے خلاف، تو ملک گیر پروٹیسٹ ہوئے، اور ایک کونے سے دوسرے کونے تک، یعنی کراچی سے اسکردو تک پیپلز پارٹی کی ریلیز نکلی، مظاہرے ہوئے، کہیں چھوٹے کہیں بڑے، اور بڑے مظاہرے بہت زیادہ تھے۔ تو وہ زاہد گشکوری صاحب پیپلز پارٹی کے کرٹیک بھی ہیں، جرنلسٹ ہیں، ان کا میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اب دوبارہ انگڑائی لے رہی ہے۔ ہمارے دوست ایک سروے کرتے ہیں، ابھی میں ان کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ انہوں نے ذرا گپ شپ میں بات کی تھی، تو وہ ابھی سروے کر کے آئے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جہاں پیپلز پارٹی کا نام و نشان نہیں ہوتا تھا، اب ان علاقوں میں پیپلز پارٹی کے جھنڈے بھی نظر آتے ہیں، لوگ بھی نکلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو خیر، تو اصل چیز تو نواسا ورسز نواسا جو میں نے گزارش کی، اس وجہ سے پیپلز پارٹی کا ذکر آ گیا۔ اوریجنلی آج کا مدعا ہے کہ جنید صفدر صاحب نوجوان ہیں، 26-27 سال کے، اور پڑھے لکھے ہیں، باہر سے پڑھ کر آئے ہیں، اور نواز شریف کے نواسے ہیں، مریم نواز کے وہ بیٹے ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز نواز شریف کے نواسے ہیں جنہوں نے تربیت کی ہے، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کہ وہ جنید صفدر کی تربیت کی ہے ان کی نانی نے، بیگم کلثوم نواز صاحبہ نے، ڈسپلن میں، سانچے میں پرو کے۔ وہ میں دیکھ رہا تھا جب یہ میں نے وہ جو خاص تصویر جس پر میرا فوکس، جس کی وجہ سے پھر چیزیں سامنے آنا کھلتی ہے نا آپ کے پردے، آپ جب کچھ دیکھتے ہیں خاص اینگل سے، اب جب کسی چیز کو جاری کیا جاتا ہے تو پھر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے۔ دادا کی قبر پر گئے، دادی کی وہاں پر انہوں نے جا کر وہ مہر علی شاہ صاحب کا کلام پڑھا صوفیانہ، ان کے والد صاحب کا مزاج ہے، ان کے نانا میاں محمد بخش صاحب کا کلام گنگناتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، ان کے جو پڑھنانا میاں شریف صاحب وہ بھی اس طرح کے مزاج کے آدمی، تو وہ تو سمجھ آ رہا تھا۔ اور ان کی شادی میں
مریم نواز صاحبہ کا گانا، حمزہ شہباز صاحب کا گانا، اپنا جنید صفدر صاحب کا بذات خود اپنے نکاح پہ گانا، وہ سمجھ آتا ہے کہ یہ سریلی فیملی ہے، مطلب گانا وہ ٹریڈیشنل فیملیز جس طرح ہوتی ہیں، اپنی خوشیوں کو انجوائے کرنا اور غمی میں ایک ساتھ ہونا، خوشیوں میں بھی ایک ساتھ ہونا، اور وہ تو سارا کچھ ہوتا ہے۔ لیکن ایک تصویر بڑی معنی خیز ہے، وہ ہے کہ جنید صفدر مانسہرے میں ایک چھوٹی سی نائی کی دکان پر کٹنگ کروا رہے۔ تصویر آپ دیکھ لیں، یہ تصویر کا آنا سامنے یہ ہے وہ کہ جنید صفدر صاحب کی انٹری ہوا چاہتی ہے پاکستان کی سیاست میں۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اتنا جلدی کیوں ہے انٹری ہو رہی؟ اس کے پیچھے وجہ سادہ سی ہے، نواز شریف صاحب نااہل ہیں، ابھی ان کے معاملات طے ہو رہے ہیں، لیکن جب تک ہوں، مریم نواز صاحبہ سزا یافتہ ہیں، نااہل ہیں، وہ بھی الیکشن نہیں لڑ سکتی جب تک ان کی سزائیں کالعدم نہیں ہوتی اور ان کی بریت نہیں ہوتی ان کی۔ میاں نواز شریف صاحب کی اپیل ہے کیونکہ ابھی وہ باہر ہیں تو وہ بھی نہیں سنی جا سکتی۔ تو اگر فوراً انتخابات گلے پڑ جاتا ہے، جو کہ ظاہر ہے سارے تیاری بھی تو کر رہے ہیں نا، نواز شریف صاحب بھی چاہتے ہیں کہ فوری انتخابات ہوں، تو اس میں مسلم لیگ نون کی جو پاپولر جو ہے بازو مسلم لیگ نون کے اندر، ایک شہباز شریف کا بازو ہے، ایک نواز شریف کا بازو ہے۔ شہباز شریف صاحب کے بازو میں حمزہ شہباز ہیں جانشینی پہ آتے، نواز شریف کے بازو میں مریم نواز جانشینی میں آتی ہیں، لیکن وہ عوامی چہرہ تو ہیں لیکن وہ پارلیمنٹ میں نہیں جا سکتی، نواز شریف صاحب نہیں جا سکتے۔ حسن حسین نواز سیاست سے دور، ان کے صاحبزادے سیاست سے دور، یعنی پوتے نواز شریف صاحب کے۔ تو جنید صفدر صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کا چہرہ ہو سکتے ہیں، شہباز شریف نواز شریف کا چہرہ نہیں بن سکتے، حمزہ شہباز نواز شریف کا چہرہ نہیں بن سکتے۔ یہ انہوں نے خود ثابت کیا ہے کہ وہ چہرہ نہیں ہے۔ نواز شریف کا چہرہ مریم نواز ہیں، تو مریم نواز کے جو بیٹے ہیں جنید صفدر صاحب، اگر وہ میدان میں اترتے ہیں تو لوگ ان کی جو مسلم لیگ نون میں جو نواز شریف کی طرز کی سیاست لوگ کرتے ہیں یا نواز شریف صاحب کے پیچھے ہوتے ہیں، وہ اپنا بہت زیادہ ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ تو یہ تصویر جو ہے جنید صفدر صاحب کی نائی کی دکان پر، عوامی چہرہ، عوامی رنگ جو نواز شریف صاحب کا ہوتا ہے، نواز شریف صاحب مری جاتے ہوئے رکتے ہیں، وہ چھلی لے کے کھاتے ہیں، وہ بھٹا جو ہوتا ہے وہ لے کے کھاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں بطور پرائم منسٹر۔ اور اسی طرح مریم نواز صاحب آپ دیکھیں، آج کل کیونکہ دور ذرا جدید ہے، موٹر ویز پر رکتی ہیں، وہاں پر جو وہ اپنا ہیں اپنا دکانیں کیا کہتے ہیں ان کو، مارٹس، وہاں مارٹ پر رکتی ہیں، وہاں پر رک کر اپنی نواسی کے لیے خریدتی ہیں، وہ کھلونے خریدتی ہیں، وہاں پر جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ سیلفیاں بنواتی ہیں۔ تو یہ عوامی رنگ ہوتا ہے سیاست میں۔ اب وہ ٹچ دینے کے لیے کہ بھئی جنید صفدر صاحب شہزادہ کوئی نہیں ہے، نواز شریف کا نواسہ ضرور ہے لیکن عوامی آدمی ہے، ایک نائی کی دکان پر بیٹھ کر، عام سے نائی کی دکان پر بیٹھ کر کٹنگ کرواتا ہے۔ حالانکہ عموماً روٹین میں تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ سارا کچھ گھر پہ موجود پہنچ جاتا ہے، ایک فون کال پہ یا موجود ہوتے ہیں پہلے ہی، تو سارا کچھ اندر ہی ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ہمارا جو دیہی سسٹم ہے، ہمارا سوسائٹی کا سسٹم ہے، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جی وہ چھوٹے موٹے زمیندار جو ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے کاروباری لوگ، وہ نائی کو فون کر لیتے ہیں کہ جی آئیں کٹنگ کر جائیں، وہ آ کر گھر بیٹھے کٹنگ کر جاتے ہیں۔ یہ ایک ٹریڈیشنس ہے، بلکہ ہمارے تو یہ رکھے ہوتے ہیں، نائی، ترخان، یہ وہ لوہار، سارے گھر آ کر جتنا کام ہوتا ہے گھر آ کر جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے زمینداروں کے بھی۔ تو یہ تو نواز شریف صاحب کے نواسے ہیں، پتہ نہیں کتنے 1600 ایکڑ کہا جاتا ہے کہ ان کا جو فارم ہاؤس ہے میاں نواز شریف صاحب کی جاتی عمرہ کی اسٹیٹ، وہاں اس میں وہ رہتے ہیں۔ تو ان کو کٹنگ کروانے کے لیے مانسہرے جانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ مانسہرے گئے ہیں اور ایک چھوٹی سی دکان میں کٹنگ کروا رہے ہیں۔ تو یہ ان کی ہے انٹری کہ جی یہ ہے ہمارے جانشین۔ اور ظاہر میں نے پہلے گزارش کر لی کہ وہ پاپولر چہرہ چاہیے۔ مریم نواز تو ہیں لیکن مریم نواز ابھی الیکشن نہیں لڑ سکتی، ابھی اگر فوری الیکشن ہوئے تو پھر جنید صفدر۔ میں نے جب یہ تصویر دیکھی، اس تصویر کے بعد میں نے ایک انٹرویو مجھے یاد پڑ رہا تھا کہ جنید صفدر صاحب کا ایک انٹرویو ہوا تھا، وہ ایک ایس کے نیازی صاحب نے ایک روز ٹی وی کے ساتھ کیا تھا، میں کریڈٹ ہے جن کا وہ دینا چاہیے، وہ میں نے انٹرویو سنا 53 منٹ کا تھا۔ اس میں جنید صفدر صاحب جو باتیں کر رہے تھے، ایک پوٹینشل ہوتا ہے نا، سیاسی ایک مٹیریل ہوتا ہے نا کہ ہاں جی یہ بندہ اچھا ڈاکٹر ہے، یہ بندہ اچھا پروفیسر بن سکتا ہے، اچھا موٹیویشنل اسپیکر بن سکتا ہے، یہ بندہ اچھا کاروباری شخصیت بن سکتا ہے۔ تو جنید صفدر کا وہ جو میں نے انٹرویو دیکھا،
اس میں انہوں نے جو باتیں کی جس سے مجھے پتہ لگا کہ ان کی تربیت تو ان کی نانی، انہوں نے کہا نانی اماں نے تو کسکنے نہیں دیا کبھی ادھر ادھر، بھائی وہ پوری ڈسپلن رکھا کرتی تھی، نانا جی تھوڑے بہت نخرے نخرے اٹھا لیتے، نانی نہیں، تو ان دنوں وہ حیات تھی، 2017 کا انٹرویو میں بتا رہا ہوں۔ تو وہ اور اپنی والد اور والدہ کے متعلق بھی انہوں نے سارا کچھ بتایا، لیکن جو چیزیں تھیں پولیٹکس کے اوپر باتیں جو ان کی تھیں، وہ پولیٹیکل سائنس میں ان کی ڈگری ہے، اور وہ بتا رہے تھے، ایک جملہ ان کا اس انٹرویو میں تھا کہ جی جن کا سیاست سے دور دور کا واسطہ نہیں ہوتا وہ بھی پھر مرکز بن جاتے ہیں۔ بینظیر بھٹو شہید سیاست نہیں کرنا چاہتی تھیں، انہوں نے بتایا کہ جی وہ میں بینظیر بھٹو صاحبہ کی کتاب میں نے پڑھی ہے، ڈاٹر آف ایسٹ، بھٹو شہید کے انہوں نے ذکر کیا کہ جی وہ پاکستان کے بہت بڑے لیڈر تھے اور میں بہت انسپائرڈ ہوں ان سے، اور اپنے نانا کو تو خیر وہ ظاہر ہے نانا کے متعلق تو انہوں نے جب بات کر رہے تھے کہ وہ ان کو تاریخ ساز شخصیت کے طور پر، تو سیاست میں دلچسپی پوری، اور انہوں نے کہا کہ اگر مجھے نہیں پتا لیکن اگر مجھے کرنی پڑی تو میں کر لوں گا، تو اب کرنی پڑ رہی ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح میں گزارش کر رہا تھا محترمہ بینظیر بھٹو، کمپیئر یہاں کرنا کسی کا مقصد نہیں ہے، مقصد حالات کو کمپیئر کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو تو بننا چاہ رہی تھیں سفارتکار، فارن افیئرس انٹرنیشنل ریلیشنز میں ان کی دلچسپی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک تصویر آپ دیکھ لیں گے محترمہ بینظیر بھٹو سے شہید کی، یہ آپ دیکھ لیں، آپ کے پاس تصویر لگی ہوئی ہے، اسکرین پہ آ رہی ہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو شہید بھٹو صاحب کے ساتھ وہ جب اپنا انڈیا جاتے ہیں، پیچھے ایک بیٹھی ہوتی ہیں ایک بچی سی، اور بھٹو صاحب اور آگے باقی لیڈران بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح اندرا گاندھی کے ساتھ بھٹو صاحب کی ایک تصویر، اس میں بھی وہ محترمہ نظر آتی ہیں۔ تو بینظیر شہید اپنے کتاب میں خود بھی لکھتی ہیں کہ مجھے تو سفارتکاری کا شوق تھا، سیاست میں تو مجھے حالات لے کر آئے، جب حالات لے کر آئے تو پھر میں نے انہوں نے پھر لوہا منوایا۔ 30 سال کانٹوں پر چل کر سیاست کی بینظیر بھٹو شہید نے، الزامات، جیلیں، طرح طرح کے الزامات۔ تو وہ بہرحال اب یہ جو مجھے لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون، اچھا ایک چیز جنید صفدر کی میں نے اس انٹرویو میں انہوں نے کی، وہ کہ ان کے فیملی میں آئیڈیل جو ہے نا، وہ کہہ رہے میرے ماما جو ہیں وہ حمزہ شہباز فیملی میں میرے آئیڈیل ہیں، مجھے گھر والے کہتے ہیں کہ آپ کے آئیڈیل ہیں حمزہ شہباز۔ اب ممکن ہے وہ جو جس طرح جنید صفدر صاحب بن ٹھن کے، اور ظاہر ہے خوبصورت انسان ہے تو وہ بن ٹھن کے نکلتے ہیں، حمزہ شہباز صاحب کو بن ٹھن کے چلنے کا بہت شوق ہے، کہتے ہیں ہم جم ایک ساتھ کرتے ہیں، اور مجھے گھر والے کہتے ہیں کہ جی آپ کے حمزہ ماما جو ہے نا آپ کے آئیڈیل ہیں۔ اور وہاں ایک اور چیز انہوں نے کہا میں یوتھ ونگ کی میٹنگز وغیرہ بھی اٹینڈ کرتا ہوں 17 میں، ان کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ملتا ہوں، یعنی پولیٹیکلی ان کو باقاعدہ تیار کیا گیا ہوا ہے۔ اور حالات، کیونکہ ہمارے ہاں ایک بات کی جاتی ہے موروثی سیاست بھی وہ کر سکتا ہے جس کے اندر سیاسی دانے ہوں، باقی نہیں کر سکتے موروثی سیاست۔ کہ آپ بڑے بڑے سیاستدانوں کی اولاد دیکھیں گے جس میں سیاسی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں، جو سیاست کر سکتا ہے، جو عوام کے ساتھ ڈیل کر سکتا ہے، جو لوگوں کے مسائل سمجھ سکتا ہے، لوگوں کی نبض پہ ہاتھ رکھ سکتا ہے، وہی سیاست کر سکتا ہے۔ تو موروثیت تو ہمارے سب کانٹیننٹ میں تو موروثیت ہوتی ہے بیٹے کی طرف جاتی ہے، جس طرح کی موروثیت ہو، لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ بیٹیوں کی طرف گئی ہے، بینظیر بھٹو شہید کی طرف گئی، ادھر مریم نواز صاحبہ نے اپنے باپ کی جو سیاست سنبھالا، سیاست کو مریم اگر نہ سنبھالتی تو نہیں سیاست چل سکتی تھی۔ تو موروثیت ہی کو لے کر، موروثیت کی بات پر کہ جو جنید صفدر صاحب ہیں وہ اپنے نانا کے وراثت، سیاسی وراثت کو سنبھالنے کے لیے تیار کھڑے ہیں اور تیار کیے جا رہے ہیں۔ اور موروثیت میں پھر صرف سیاست نہیں آتی، صرف دھن دولت نہیں آتی، پھر موروثیت میں قربانیاں بھی آتی ہیں۔ پیپلز پارٹی میں تو یہی تھا، مسلم لیگ نون میں بھی آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کے صاحبزادے تو باہر بیٹھے رہے، بیٹی جیل میں رہی۔ سیاسی موروثیت پھر سنبھالنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جنید صفدر لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کے اصل جانشین، ٹرانزیشن ہے مریم نواز صاحبہ، اصل جانشین جو آگے چل کر ہوں گے، اگر مریم صاحبہ کی نااہلی ختم ہو جاتی ہے، سزائیں ختم ہو جاتی ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ ہوں گی، لیکن اگر نہیں تو پھر جنید صفدر صاحب آئندہ عام انتخابات کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔